لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه۔ جیسا کہ آپ سب واقف ہیں کہ قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ترجمہ شروع کرنے سے پہلے چند ایک باتوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری تھا۔ اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے، باقاعدہ پھر اب آنے والے کل سے انشاءاللہ باقاعدگی سے ہم ترجمہ شروع کر دیں گے۔ بات وحی کی چل رہی تھی کہ وحی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنے خاص لوگوں کو چن کر نبوت عطا فرما کر ان پر وحی کیوں اتاری، وحی کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے سامنے کھل کر آ گئی ہیں۔ ایک چیز جو آنا باقی ہے وہ یہ کہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے نازل ہوتی تھی، کس شکل میں نازل ہوتی تھی۔ تو حدیثوں کا مطالعہ کرنے سے چند شکلیں ہیں، کیونکہ وحی ایک طرح سے نازل نہیں ہوتی تھی، الگ الگ شکلیں وحی کے نازل ہونے کی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ایک صحابی ہیں حضرت حارث ابن ہشام، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کس طرح سے نازل ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جو وحی نازل ہوتی ہے تو بعض مرتبہ تو گھنٹی کی شکل میں نازل ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے چاروں طرف گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور وحی کی یہ شکل سب سے زیادہ مشکل ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس روایت کی وضاحت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو وحی کو گھنٹی کی شکل میں ارشاد فرمایا ہے، تو وہ ایسا اس لیے کہ گھنٹی جب بجتی ہے تو اس کی جو آواز ہے وہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ آ کدھر سے رہی ہے، چاروں طرف سے اس کی آواز سنائی دیتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہے کہ جب وہ نازل ہوتا تھا تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کس طرف سے اس کی آواز آ رہی ہے، اور سمت کا تعین کرنا عام طور سے مشکل ہو جاتا تھا۔ بہرحال اس چیز کا مشاہدہ، اس کا بغیر مشاہدے کے تو تجربہ ہو نہیں سکتا اس کا، بہرحال لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی اور گھنٹیاں بجتی تھیں، گھنٹیوں کی طرح سے آواز آتی تھی، اور جب وہ گھنٹیوں کی آواز بند ہو جاتی تھی تو جو کچھ اس آواز میں مجھے سنائی دیتا تھا وہ مجھے یاد ہو جاتا تھا، اور وہ پڑھ کر کے میں لوگوں کو سنا دیا کرتا تھا۔ میں نے بتایا نا کہ سب سے مشکل شکل اللہ کے رسول پر وحی کی یہ ہوتی تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس طرح سے وحی نازل ہوتی تھی تو سخت جاڑوں کے اندر میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے چہرہ مبارک سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کی جو شاخ ہوتی ہے وہ بالکل زرد ہوتی ہے۔ امی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے چہرہ مبارک کا رنگ بالکل اس طرح سے پیلا پڑ جاتا تھا، اور اللہ کے رسول کی سانس اکھڑنے لگ جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹھنڈ کی وجہ سے کپ کپانے لگتے تھے، آگے کے دانت دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو جب ٹھنڈ لگتی ہے تو ان کے دانت کپ کپانے لگتے ہیں۔ یہ وحی کی شکل اتنی سخت ہوا کرتی تھی کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے تو یہ وحی نازل ہو گئی اسی شکل میں، تو وہ سواری بیٹھ گئی وزن سے، اس سواری کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ ایک صحابی حضرت زید بن حارث، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میری گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ یہ وحی کی جو شکل ہے یہ شروع ہو گئی، تو زید بن حارث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا سر مبارک اتنا بھاری ہو گیا کہ میری ٹانگ ٹوٹنے کے قریب ہو گئی۔ تو نبوت کا معاملہ بہت بڑا ہے، ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے، اور اس کی سختیاں بھی ایسی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہوتی تھی، دوسری شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کے نازل ہونے کی ہوتی تھی کہ فرشتہ عام طور سے انسانی شکل میں آتا تھا۔ ایک بڑے مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام طور سے فرشتہ ان کی شکل میں آتا تھا، اور حضرت جبرائیل ان کی شکل اختیار کر لیا کرتے تھے، کبھی کبھی کسی دوسرے انسان کی شکل میں بھی آتے تھے، اور وحی کی یہ شکل سب سے آسان ہوتی تھی۔ وہ جو پہلی والی ہے وہ سب سے مشکل ہوتی تھی، یہ جو دوسری والی ہے سب سے آسان۔ وہ پہلی والی اتنی مشکل ہوتی تھی، صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ گھنٹیوں والی شکل میں وحی نازل ہوتی تھی تو بعض برابر میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو بھی
جو ہے آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور وہی نازل ہونی شروع ہو جاتی تھی، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کے آس پاس شہد کی مکھیوں کے بھنکنے کی سی آواز مجھے محسوس ہوتی تھی۔ تو وہ مشکل شکل تھی، یہ آسان شکل تھی۔ سب سے آسان شکل یہ تھی کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا اور کچھ پڑھ کے سنا دیا کرتا تھا۔ ایک تیسری شکل وحی کے نازل ہونے کی جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ فرشتہ یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وحی لے کر کے نازل ہوئے، اور ایسا اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو معراج میں جب 7ویں آسمان پر پہنچے اور وہ مقام جو ہے جہاں بارڈر ہے، اس مقام پر بیت معمور پر پہنچ کر وہی یہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل کے اندر آ گئے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے خود کہا، آپ نے کہا کہ میں تم سے درخواست کہ تم اپنی اصلی شکل میں آ کر کے دکھاؤ۔ اور ایک تیسرا مرتبہ یہ واقعہ یہ جب ہوا مقام اجیاد ایک جگہ ہے مکے کے اندر، وہاں پر جبرائیل اپنی اصلی شکل کے اندر آئے۔ جو پہلی 2 باتیں وہ تو پکی سند سے ثابت ہیں، تیسری جو بات ہے اس کے بارے میں اقوال ذرا کمزور ہیں۔ ایک شکل وحی کی اور ہوتی تھی اور وہ بڑی پیاری شکل ہے کہ کوئی واسطہ، کوئی فرشتہ بیچ میں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود پیغمبر سے کلام کرے، بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو، خود اللہ تعالیٰ کلام کرے۔ اور یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر ایک مرتبہ ہوا ہے معراج کے واقعے میں، جب اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا۔ دوسری مرتبہ ایسا نہیں ہوا۔ ہاں خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کی اللہ کے رسول سے، لیکن جاگتے میں ایک مرتبہ صرف معراج کے اندر ہوا ہے ایسا۔ اسی طریقے سے ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ ویسے ہی دل میں کوئی کلام القاء کر دیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ویسی کوئی بات آ جاتی تھی اور اللہ کے رسول اس کو یاد فرما لیا کر، وہ یاد ہو جاتی تھی تھوڑی دیر میں۔ تو یہ مختلف شکلیں علماء نے لکھی ہیں وحی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ یہ جو کلام ہے یہ وحی کے ذریعے سے ہمیں ملا 30 کے 30 سپارے۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے، سنیں گے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس شکل میں کس طریقے سے اللہ کے رسول پر یہ آیا ہے۔ 23 سال کے عرصے میں ہزاروں مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے ہیں اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے اوپر ہوتی رہی ہے۔ انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ ترجمہ اب انشاءاللہ ہم کل شروع کر دیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ سر جوڑ کر کے توجہ کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اس کو سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔